ما
من نبیوں پر میں نے انعام کی، نبی کی جمع کا صیغہ، کس کس نبی پر انعام ہے اور کس کس کی سنت ہوگی؟ فرمایا صیغہ جمع کا ہے، بات اکیلے کی ہے، النبیین رسول اللہ، یہ نبیین کا لفظ کہہ کے بھی بات صرف حسنین کے نانا کی تھی کہ 1.25 لاکھ اکیلے کی بات نہیں، ایک ایسا جس میں 1.25 لاکھ ضم ہے۔ دعا بھی کریں گے آپ ہر گزشتہ کا دن کے مقابلے میں آج سارا دن طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے، لیکن جہاں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا دعا یہ کریں کہ اس کے بعد بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ نبیین سے مراد کیا؟ جد الحسنین والصدیقین امیر المومنین، سے لوگ نہیں ہو رہا، صرف امیر کائنات کی اکیلی بات، والشہداء الحسن والحسین، شہیدوں سے مراد حسن حسین، اور جاننا حلالیہ موالیہ جہاں جانیے۔ اب پلٹ کے جلدی سے سوال کیا مولانا نے، حسن اولئک رفیقا، کیا خوبصورت سنگت ہے ان لوگوں کی؟ وہ خوبصورت سنگت کیا ہے؟ اولا القوم من سارے بزرگ ہیں قائم کے جو پہلے گنوائے، لیکن حسن رفاقت کی نسبت میرے امام کو بھی کا شمران ہمارا قائم ہے کہ اس کی سنگت والے آپ ضرور پڑھیے، میں بہت پانی ہر امام ہر معصوم کا منصب اپنے اپنے مقام پر کیا خوب منصب ہے، لیکن پھر جب میں اپنے امام کو تجویز اپنی دیکھتا ہوں تو انفرادیت نظر آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے نہیں جو رسالت اور نبوت میں منصب ہے آخری نبی کا، اولیاء میں وہی منصب ہے آخری ولی کا۔ ہاں کیونکہ ایک اشارہ ہے صاحبان اشارت کے لیے، نوح سے بالاتفاق نبوت کو آزمانا، کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک حضرت آدم نبی نہیں، رسول تو ہے بالکل ہی نہیں وہ، کیونکہ رسول کے لیے مرسل الہ کا ہونا ضروری ہے، اور جب آدم زمین پہ اترے تو مرسل الہ کا وجود نہیں تھا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ نبی بھی نہیں صرف خلیفۃ اللہ ہے۔ تو بالاتفاق حضرت نوح سے نبوت اور رسالت شروع ہوئی، تو اللہ آزماتا رہا۔ اچھا ابھی ہے گنجائش، یہ دوسرا آ رہا ہے، یہ تیسرا آ رہا ہے، یہ 100 آ رہا ہے، یہ 1000واں آ رہا ہے، یہ لاکھواں آ رہا ہے، یہ 1,24,000واں آ رہا ہے۔ آزماتے نبوت کا دروازہ بند کر کے اس کے متوازی ایک دوسرے خط کو آزمانا شروع کیا، ولایت شروع کر دی، لیکن جب بات میرے امام تک پہنچی اب کوئی تیسرا متوازی خط نہیں نکالا، اس کے بعد رکھی ہی قیامت۔ اب اللہ نے کسی کو وقت نہیں دینا آزمائش کا۔ حدیث آئی تھی میرے سامنے، راوی حدیث امیر کائنات، الفت
صحابہ کے ذریعے علی کی حدیث سننا اور لطف ہے، لیکن امیر کائنات کی زبانی حدیث رسول کی سننا اور لطف ہے۔ اور اب دیکھیے گا تقسیم کس طرح ہو رہی ہے مائجن تک کی زبان سے۔ فرمایا من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل وهو مقبل علیہ غیر موعظ فلیتباولک یا علی، ومن سرہ ان یلقى اللہ عز وجل وهو راض عنہ فلیتباول الحسن علیہ السلام، ومن سرہ ان یلقى اللہ عز وجل ولا خوف علیہ فلیتباول الحسین علیہ السلام، ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل ومحباه ذنوبه عنه فليتباول علی بن الحسین علیہ السلام، ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل وهو حلیم العین فليتباول محمد بن علی الباقر علیہ السلام، ومن احب ان یلقى اللہ عز وجل وَيُؤْتِيهِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَبَوَّأْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ الْكَاظِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ زَاهِقٌ فَلْيَتَبَوَّأْ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلام، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ورفعت درجاته وبدلت سيئاته حسنات فليتباول محمد بن علي الجواد عليه السلام، ومن أحب أن يلقى الله عز وجل وهو يحاسبه حسابا يسيرا ويدخله جنات عدن عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فليتباول علي بن محمد الهادي عليه السلام، ومن أحب أن يلقى الله عز وجل وهو من الفاعلين فليتباول الحسن بن علي العسكري عليه السلام، ومن أحب أن يلقى الله عز وجل وكامل إيمانه وحسن إسلامه فليتباول الحجة بن الحسن العسكري۔ پڑھنا پڑے کامل ایمان ہوا حاصل اسلام ہوا۔ ہاں صرف یہی جملہ پڑھ دیتا لیکن تمام آئمہ کے بارے میں بھی پڑھا تاکہ لطف دوبارہ ہو جائے آپ کا۔ پر یعنی جس بندے کو خوشی محسوس ہو، من سر رہا ہو، جس کی مسرت یہ ہو انگل اللہ عز و جل وہو مقبل علیہ غیر مورد، جو یہ مسرت محسوس کرتا ہو کہ میری اللہ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ میں سیدھا اللہ کے پاس جاؤں اور بائیں بائیں بھٹکنے نہ پاؤں، تو اسے چاہیے تجھ سے ملا رکھے۔ کتنا بڑا انعام ہے، مقبل غیر وسیع خدا پہ ہی اختتام سفر ہو، دائیں بائیں بھٹکنے نہ پائے، فل کے توالے کے یاری بس تجھ سے ملا رکھے۔ اب ایک ہے، کبھی میں نے اسی سلسلے میں آپ کو 12 آئمہ کی الگ الگ ڈیوٹیاں بتائی تھی کہ فلاں چیز فلاں امام سے، فلاں چیز فلاں امام سے۔ آج نئی تقسیم بتانے لگا ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ سیدھا خدا تک پہنچو، یعنی تجھ سے ملا رکھے، ومن سرہ، اور جسے یہ بات خوشی دے ان یلقى اللہ عز و جل وهو راض
سے ملا رکھے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آخر ملتان کے مجمع کی شکایت باہر کے علماء آگے کرتے کیوں ہیں؟ ہاں مجھے کہا جاتا صحیح یہ جانتے ہو خوشامد والے دن میں پیدا ہی ہوا. جتنا بھروسہ کمل کا مجھے ملتان کے مجمع پر ہے انہیں کراچی کے مجمع پر ہے نہ لاؤ. جو بات مجھے کم از کم لاہور کراچی میں کہنے سے پہلے کم از کم 85 بار سوچنا پڑتا ہے یہاں میں بے سوچے کہتا چلا تھا. جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں اور اللہ مجھ سے راضی ہو تو وہ تیرے بیٹے حسن سے ملا رکھے. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ. اور یعنی جو یہ پسند کرے جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ میں اللہ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ کوئی شے مجھے خوف زدہ نہ کرے وہ تیرے بیٹے حسین سے. یہ پھر الگ بحث ہے. حسین تک رسول نے لفظ استعمال کیے ہیں من سرہ اور آگے فرماتے ہیں آخر تک من احبا من احبا من احبا. جس کو یہ بات محبوب ہو ان یلق اللہ عز وجل ومحا ذنوبہ عنہ اور جس کو یہ بات محبوب ہو کہ میں اللہ سے ملاقات کروں اور اللہ میرے لکھے ہوئے تمام گناہ مٹا دے تو وہ زین العابدین سے جس کو یہ بات محبوب ہو کہ میں اللہ سے ملوں اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ملاقات میں کوئی ایسی کیفیت ہو کہ میری آنکھوں میں ٹھنڈک گزر آئے تو وہ محمد باقر سے ملا رکھے. اور جو یہ پسند کرے کہ جب میں اللہ سے ملوں اور وہ مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے تو جعفر صادق سے ملا.
جاتے لگا ہے. جس خاندان کے افراد کی محبت نطفے کی نفاست کو متحریت میں بدلتے ہوئے کہ میں اللہ سے ہنستا ہوا ملوں. بلکہ البت میں نے ترجمے میں خیانت کی تھی، مولا مجھے معاف کرے. متبسمن نہیں، ذائق جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے میرے کہے کہے نکل جائے تو علی رضا سے کے نکل جائے. اللہ اکبر. جاگنا بابا، گھر کے بعد تھکنے لگنا، اشارہ کر دینا. مانا حبائی جل اللہ عز و جل رفعت درجاتہ وبدلت سیئاتہ حسنات. اور جس کو یہ بات محبوب ہو کہ جب میں اللہ سے ملوں میرے درجات بڑھا دیے جائیں، میرے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں. رسول فرما رہا ہے، راوی امیر کائنات میں، بدلت حسنات سیئات و حسنات، کہ میرے گناہ نیکیاں بن جائے تو محمد تقی سے تولا رکھے. اللہ عز و جل ويحاسبه حسابا يسيرا ويدخله جنات عدن عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں جب اللہ سے ملوں اللہ میرا آسان حساب کرے چکی ہو. بالکل لمحوں میں حساب سے فارغ ہو جاؤں اور اللہ مجھے اس جنت عدن میں داخل کر دے. جنت عدن اہل بیت کی ہے. ہر نبی کے لیے ہر حجت کے لیے الگ ہے. فردوس اور عدن ہر ایک کو نہیں ملنے کی. اور رسول فرما رہا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس جنت عدن میں داخل ہو جاؤں کہ جس کے ایک ایک گھر کا عرض 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر ہے، اور جو صرف متقین کے لیے لکھی گئی ہے، اور یہ لینا چاہتا ہے وہ علی نبی سے ملا. یہی تو الفت انعام ہے. محبت ماننا ہے. ظاہر ہے جس نے علی کو ماننا ہے اس نے 12ویں کو ماننا ہے، دوسرے 12ویں کو ماننا ہے اس نے پہلے کو ماننا ہے. اور فریضہ واجبہ ہے سب کی محبت. اور وہ ساتھ کرم تو دیکھو کتنے انعام ملتے جا رہے ہیں کہ دامن چھوٹا لگ رہا ہے.
دامن کو بھی وہی پھیلائیں گے تاکہ ہم یہ سارا سمیٹ سکیں. من احب ان یلقى اللہ عز وجل وهو من الفائزین. جو یہ چاہتا ہے کہ جب میں اللہ سے ملوں اور فائزین سے ہو جاؤں, مجھے فوز مل جائے. کیا کرنا, شاید میں نہیں سمجھا سکا, توجہ نہیں مبذول کرا سکا. فوز جس کے لفظی ترجمے کامیابی کے ہیں, یہ ہے کیا؟ جب سلطان کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی فوز ملتا. رسول کہہ رہا ہے اگر بعد میں پیدا ہوئے ہو, ملتان میں آئے ہو, کربلا میں نہیں تھے, وہی فوز لینا چاہتے ہو تو حسن عسکری اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے اس حالت میں ملوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے, میرا اسلام حسین ہو جائے, وہ دور میں کھڑے ہو کے نعرہ بھی لگا دیا, لیکن ابھی دعوت فکر باقی ہے میری طرف سے. میں تو خوش ہو رہا تھا کہ جب خون پہ آیت آئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم, کہ ہمیں تکمیل کی سند میں نہیں جاگنا ہمارے. رسول کہتے ہیں نظر سے چاہنے بندری حدیث پہ غور کر, من احب ان یلقى اللہ عز وجل وکامل ایمانہ, قوم پہ دین کامل ہوا تھا, ایمان کامل. غدیر خون کے موقع پر دین کامل ہوا, ایمان کامل میرا وعدہ کرتا ہے. اگر چاہتے ہو ایمان کامل ہو جائے تو حسن اسلام ہو اور تمہارا اسلام حسین ہو جائے, کیونکہ اللہ کو بدصورتی پسند نہیں ہے. چہرے کی بدصورتی بے شک ہو, رنگ بے شک بھجنگ کالا ہو, ہونٹ بے شک اتنے اتنے موٹے ہو, پسینے سے بے شک بدبو آئے,
بے شک حسین کہا جائے، اسلام حسین ہو تقدیر پہ ہو جی چوتھے مقام پہ آ کر سموع کو احبا سے کیوں بدلا گیا؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ نے سوال کر دیا۔ پہلے کہا گیا سرور، پھر کہا گیا احبا، یعنی جس کو مسرت محسوس ہو، اور پھر کہا گیا جس کو محبت محسوس ہو۔ مسرت کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ ہاں، پھر آج بات ایسے ہی چل نکلی ہے۔ میں نے دو حدیثیں آئی ہیں میرے سامنے، ایک برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے اور ایک ہماری کتابوں میں۔ ایک سناؤں یا دونوں سناؤں؟ ٹھیک ہے، میں محمد کا دل کبھی نہیں توڑا میں نے اپنی طرف سے۔ وہاں بھی 12 آئمہ کے بارے میں یہ اس دنیا میں جو کرنا ہے ہم نے ان سے متعلق، اور اس حدیث میں ہے کہ انہوں نے جو اگلی دنیا میں کرنا ہے ہمارے لیے۔ پہلی حدیث برادران اہل سنت کی کتاب سے ابن بغوی کی روایت ہے۔ یہ عبداللہ بن محمد نام ہے آپ کا، اور ابن بغوی کے نام سے شہرت ہے۔ انہوں نے بیان کی ہے کہ جناب رسالت میں اپنے امیر کائنات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی انا بلا تشبیہ نذیر امتی وانت ہادیہا والحسن قائدها والحسین سائقها وعلی بن الحسین جامعها ومحمد بن علی عارفها وجعفر بن محمد کاتبها وموسى بن جعفر محصیها وعلی بن موسى معبرها ومنجیها وطارق مبرزیها ومدنی مومنیها وعلی بن محمد سائقها وقائدها وعلی بن محمد آل سائرها وعالمها والحسن بن علی ناظبها وموتیها والقائم الخلف ساقیها وناشدها وشاہدها۔ میں نے آپ کو چوائس دی تھی کہ ایک سنا یا دو، خود ہی کہا ہے کہ دو، تو ظاہر ہے کہ دو کا ہی وقت لگے گا نا، ہاں پھر تھکنا نہیں ہے۔ کہا یعنی اس امت کے ڈرانے والا میں ہوں اور اس کا ہاتھی تو ہے۔ یہ بڑے بھائیوں کی کتاب سے جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ، میں اس امت کا نذیر، ڈرانے والا، وانت ہادیہا، اور اس کا ہدایت کرنے والا تو ہے، والحسن قائدہا، اس امت کی قیادت کرنے والا حسن ہے، والحسین سائقہا، اور اسے حقا کے میدان حشر میں لانے والا حسین ہے۔
کے دل میں کیا ہے؟ اس پوری افراد امت کا عارف محمد باقر ہے. جعفر ابن محمد کاتب ہو اور اس پوری امت کے نام لکھنے والا جعفر صادق ہے. یہ گھر جا کے بستر پہ سوچ لینا کہ رسول کی امت کے افراد کتنے ہیں اور جس کے پاس ایک ایک کے نام کی فہرست موجود ہے وہ کیا ہے؟ گئے ہو نا؟ چلیے یہی سن لو شیعوں والی حدیث پھر کبھی سنا دوں گا. وہ سب نے جعفر محسی ہو اور موسیٰ کاظم اس امت کو گن کے ان کی تعداد پوری کرنے والا ہے. پہلی حدیث میں 8ویں کے بارے میں سنا تھا اور یہاں بھی سنو. وعلی ابن موسیٰ موت پر ہو وہ منجی ہو وہ طورت مبغضی ہو وہ مبنی مومنی ہو. اس اکیلے کی 4 ڈیوٹیاں ہیں. کون کون سی؟ میری امت کو صراط عبور کرانے والا یہ ہے. وہ منجی ہو عذاب قیامت سے نجات دینے والا یہ ہے. اور ہم سے بغض رکھنے والوں کو دھتکارنے والا ہے. جس کے دل میں ہمارا بغض ہوگا اور ظاہر میں جتنا کلمہ کا ورد کرتا ہوا آئے گا یہ دھتکارے گا. وہ مبنی مومنی ہو اور جو ہمارا مومن دور کھڑا ہوگا جنت سے اسے قریب کرنے والا. اب محشر سے جنت تک کی قیادت اور ہاتھ کے لے جانے کا منصب محمد تقی کے پاس ہے. اللہ اکبر. علی ابن محمد شاعر ہو وعالم ہو اس امت کا عالم اور انہیں آسان راستے سے گزارنے والا علی نبی ہے. والحسن ابن علی ناظر ہو وہ موتی ہو اور حسن عسکری وہ ہے جو ایک ایک کا نام پکارے گا. اے فلاں تیرا انعام، اے فلاں. میرے خیال سے تم دوسری حدیث سننا نہیں چاہتے. اسے عطیہ دینے والا حسن عسکری والقائم الخلف ساقی ہو وناشد ہو. یہ شیعہ کتاب سے نہیں بنی میں نے بابا، یہ بعد میں پڑھو اگر پھکے نہیں ہو تو. ساقی ہو وناشد ہو وشافع ہو اور جو میرا بارواں ہے وہ میری امت کو پلانے والا بھی ہے، میری امت کے لیے خدا سے جھگڑنے والا بھی ہے.
12واں میری امت کا صافی ہے، 12واں جگڑے گا، میں شافی ہوں، شافی ہوں، اور میری امت کی شفاعت بھی کرے گا۔ اب کہو، شیعہ والی حدیث بھی سناؤں گے بس؟ اس حدیث کے راوی دو ہیں، اس کے راوی جابر انصاری اور پھر امیر کائنات۔ جابر نے اپنے مقام پر یوں بتایا لوگوں کو کہ رسول نے علی سے فرمایا، اور علی نے فرمایا کہ رسول نے مجھ سے فرمایا۔ کیا کہا؟ جاگنا، اگر آج رات خوابوں میں جنت نہیں دکھائے گی، حالانکہ بات تو میں بار میں کی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن باقیوں کے بارے میں بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اب تقسیم میں مناسب کو آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کس کی کیا ڈیوٹی ہے۔ بڑا بتاتے کہ رسول نے ایک نمبر سے کہا، یا علی انا واردکم علی الحوض ویا علی انت الساقی والحسن الزائر والحسین العامر۔ والحسين العامر وعلي بن الحسين الفارق ومحمد بن علي الناشر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر محسن المحبين والمبغضين وقوم المنافقين وعلي بن موسى مزين المؤمنين۔ ابھی وقت میں کلمہ کر دوں گا۔ وعلی بن موسیٰ مزین المؤمنین ومحمد بن علی منزل اہل الجنة فی درجاتہ وعلی بن محمد خطیبهم ومزوجهم الحورا والحسن بن علي سراج أهل الجنة يستضيون به والهادي المهدي شفيعهم إذ لا يعزل الله إلا لمن يشاء ويرضى۔ فرمایا یا علی میں نے حوض تک سفر کرا دینا ہے، اور بس پلانے والا تو ہے۔ ظاہر وقت پیے گا تو وہی لے گا تو وہی، اسے اس دنیا میں اس سے لینے کی عادت ہوگی۔ جھجک تو ضرور ہوگی، ادھر جھجکا نہیں اور ادھر فرشتوں نے ادھر پہنچایا نہیں۔ یعنی میں بات کرنے والا ہوں، پلانے والا تو ہے، اور آپ سارے ہماری موالی تمام شیعہ سنی دوست جہاں جہاں تک قدم پر کی آواز آ رہی ہے، لکھو میرے دل پر، اور بطول کے بیٹوں کی عظمت دیکھو، والحسن الزائر والحسین العامر، اور منکروں کو حوض کوثر سے دھکے دینے والا حسن اور حکم دینے والا حسین، اسے آدم
ماہرین سے پوچھنا. الزائد زود اس کا معنی ہے, زادہ یزود و زودن اس کی گردان ہے. اور یہ لغت عرب میں بولا جاتا ہے اجنبی اونٹوں کو اپنے چشمے سے ہٹانے کے لیے. پتہ نہیں سارا گرما شاید نہیں پڑتا. اگر میں ایک چرواہ اپنے اونٹوں کو پانی پلانے جائے اور 10-20 کسی اجنبی کے اونٹ آ جائے تو آرام سے نہیں ہٹاتا, سوٹے سے ہٹاتا ہے. منکر کو رسول فرماتے ہیں میرے ہاؤس سے ہٹانے والا حسن والحسین والعامر, حکم دینے والا حسین. یہ ہمارا ہے, آنے دے, اسے مار کے پیچھے کر, میرے بابا کا منکر ہے. بلکہ آپ لوگوں کی دعا ہے حسن اللہ مبدا یہ ممبر سے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے تک میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کتنا پڑھ سکو گے, تو اندر سے آواز آتی ہے 5-10 منٹ. یقیناً اسی طرح بیمار سی آواز اٹھتی ہے. یہاں آتا ہوں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اور حوض کے رستے بتانے والا سجاد ہے. کیونکہ قیامت کی گرمی میں پتل ہو جائے گی نا دنیا, ہوش نہیں ہوگا اور گھبراہٹ جو ہے تو سمجھتے ہیں یہ راستہ جا رہا ہے. اور یہ تمہاری کتابوں کی ابھی مجلس کا بات دکھا سکتا ہوں, ابھی کوئی دور دراز کا وعدہ نہیں, ابھی دیکھ لینا. فرمایا محمد بن علی ناشر, فرمایا جو ہمارا محمد کافر ہے مردوں کو, ہمارے موالی مردوں کو قبروں سے اٹھانے والا یہ ہے.
پوچھوں اپنے مجمع سے؟ سبھی میرے بیٹھے ہیں اور 25 سالوں میں اتنا بے تکلف تو تمہیں مجھے ہو ہی جانا چاہیے کہ جو پوچھوں وہ بنا تکلف بتا دو، جو کروڑوں کو نہیں کروڑوں کو کروڑوں بار کروڑوں میں ضرب دو، جو اتنے مردوں کو ایک لمحے میں اٹھا سکتا ہے وہ تیرے مردے زندہ نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ بدگمانی نہیں کروں گا جو تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلے خاموش ہیں، باہر والے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں میں مجھے تو پہلے ہی آپ سے کوئی بدگمانی نہیں تھی اور اب تو مزید یقین آ گیا۔ بچاؤ فرد اللہ جو آج خاموش ہے۔ پانچواں خبروں سے اٹھائے گا اور صادق جمع کر کے لائے گا۔ اور جا کے اگلا منصب اس سے بھی نازک نظر آ رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ بن جعفر محسن محبین والمبغضین وقوم المنافقین، فرمایا جو ساتواں ہے ہمارا کام وہ گنے گا خودداروں کو بھی منکروں کو بھی، خودداروں کو الگ کر دے گا، منافقین کو دفع کر دے گا۔ چہرے بدل گیا رہے منافقین کا علاقہ نہ کرے گا۔ وہ علی ابن موسیٰ، اللہ کیا سہانی ڈیوٹی ہے میرے مولا کی، اور کیا کرم ہے، کیا کرم ہے۔ فرمایا علی ابن موسیٰ مسجد المومنین، میں آخرے سے معافی مانگ کر اور آپ سے بھی اس کا بھی ترجمہ اردو میں نہیں کرنا چاہتا، اس کا ترجمہ بھی اردو سے علاوہ، کیونکہ اس کے بغیر اس میں وہ حسن پیدا ہو گئے نہیں۔ دولہا کو نکاح سے پہلے سجاتے ہیں نا، تو چونکہ جنت میں دولہا بن کے جا رہا ہے مومن، فرمایا میرا 8واں رضا مومن کا میک اپ کرائے گا۔ سجانے والا ہے، اور کی زینت کا انتظام اس کے ذمہ۔
فی درجات، اور محمد نبی ہر مومن کو جنت کے درجات کے مطابق پہنچانے والا ہے. تیرا یہ گھر، تیرا یہ گھر، تیرا یہ گھر. اللہ کہتے ہیں قیامت کے بعد نہ سورج ہوگا نہ چاند، تو کیا اندھیر کر دی جائے گی جنت؟ فنادى الحسن بن علي سراج اهل الجنة يستغيثون به، اور مراتے کا عسکری جنت والوں کا چراغ ہے. یہ کروڑوں اربوں گھر ہوں گے جنتیوں کے، حسن عسکری ایک ہے. بھائی جنت میں جس کا نور اربوں گھروں میں روشنی کر سکتا ہے وہ آج چند گھروں میں موجود نہیں رہ سکتا. اور بعض قدموں میں باؤ یہ تو آپ کے حسن ایمان کے اضافے کے لیے میں نے سب کی گنتی بتا دی. جتنی بھی حدیثیں پڑھی میں نے، تام تو یہاں کے ٹوٹتی ہے. ون، اور یہی لفظ ہے کتاب کے جس کے الفت بزرگ اس احترام سے نام دے رہے ہو، ون ہاؤدی یلمہدی. اور میں پوری جائیداد کی شرط لگانے پر تیار ہوں. رسول نے، امین کائنات نے جب بھی کبھی نام لیا ہے میرے زمانے کے امام کا، آگے کہا ہے صلوات اللہ علیہ. جس پر اللہ درود پڑھتا ہو وہ اس کا نام بے درود نہیں دیتا. کہتے ہیں حاضی محمد صلوات اللہ علیہ شہید لہم ہے صلا جازم اللہ اللہ لمن یشاء ویرضا. فرمان چونکہ قیامت کے دن اللہ نے اپنے آپ کو رحیم نہیں کہلوانا، کریم نہیں کہلوانا، رحمان نہیں کہلوانا، رؤوف نہیں کہلوانا، بر نہیں کہلوانا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن قہار کہلوائے گا، جبار کہلوائے گا. اس کی رحمت مبدل میں غضب ہو جائے گی جب اس غضبناک جبار کے سامنے کسی کو باندھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہمارا کام شفاعت کرے ہے.
بولنے کا اذن نہیں ہوگا، گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی، اس وقت میری امت کا شفیع بارواں ہے، اور ایک لفظ 1 گھنٹہ 7-8 منٹ ہو گئے مجھے بھی فضائل نہیں سمجھ سکا، میں بات کہنے لگا ہوں، وہ مجھے کہنا ابتدا میں چاہیے تھا، اب پھر میری مجبوری ہے وہی رات والی کہ آخر میں جملے پتہ نہیں، یہ بھی شاید کوئی اشارہ ہوتا ہوگا، یہ بھی ایک کیسے الہام ہوگا، حالانکہ اگر پہلے یہ جملہ آتا تو پوری مجلس میں اسی پہ پڑھ دیتا، کہے اس لیے رہا، ہو سکتا ہے کل بھول جائے، کل اس پہ پردہ گرا دیا جائے، کل کہنے کی مصلحت نہ ہو، بتانے کی اجازت واپس لے لی جائے، تو فائدہ کیوں نہ اٹھا دوں؟ بات اتنی ہے الفت، آدم سے عیسیٰ تک جتنی حجتیں ہیں اس کے کسی نہ کسی اسم صفت کی مظہر ہے، آدم سے عیسیٰ تک جتنی حجتیں ہیں اس کی، یعنی کوئی اس کے اسم حی کا مظہر، کوئی اسم ممید کا مظہر، کوئی الباسط کا مظہر، کوئی القابض کا مظہر، جب یہ شروع ہوئے جو محمدوں کا خاندان ہے، جب ان کی باری آئی پہلے محمد سے 13ویں تک اس کے صفات کے نہیں اسم اللہ کے مظہر ہیں، مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ سے گزرا، کس کے لاہ دل میں اترا، ہر حجت ایک ایک اسم صفت کی مظہر، یہ 13 اللہ کے مظہر۔ نماز پڑھتے ہو نا، سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ جو ہونا ہے وہی اللہ ہے، وہی احد ہے، باقی ایک ایک صفت کے مظہر، 13 اللہ کے مظہر، 12واں ہونا کا مظہر۔ نبیین سے مراد رسول خدا، صدیقین سے مراد امیر کائنات، شہداء سے مراد حسن حسین، حسن اولئک رفیقا، ان کی سنگت کیا خوبصورت ہے، فرمایا یہ ہمارے قائد کی سنگت ہے۔ جب بات الفت الوہیت سے نکل کے ہویت تک چلی جائے تو اس کا حسن بڑھنا تو چاہیے، اور شکر کیا کرو، آج کرنا، اگر نہیں کیا پہلے مگر روز کیا کرنا کہ تمہارے حصے میں یہ امام آیا، ہاں بہت، یہ تو ہم خود اپنی صدا کو آواز دیتے ہیں، ہو کہا سکتا ہے اگر ہمارے اندر کہیں نہ کہیں مبشر ظلم نہ چھپا ہوا ہو، ہم سے غائب ہو سکتا ہے امام؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہچان نہیں، سورج کی روشنی میں کس کا شک ہوتا ہے؟ چمگادر کے سامنے بنڈل بھر قرآن سر پہ رکھ کے لے جاؤ کہ سورج نکلا ہوا ہے، وہ کہتی ہے اندھیرا ہے، اس کی بینائی، اس کی بصارت سورج کی روشنی کو دیکھنے کی متحمل نہیں۔ میرا امام اس سورج سے اربوں گنا زیادہ روشن سورج ہے، اسے بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا کرتے ہیں۔ جی ہاں، کم کر دے اپنے آپ کو، بس سمجھ لیا ہے میں نے، کم کر دے اپنے آپ کو اس کی ذات میں، اپنا ہر عمل اس کو دے دے، کیا واجب، کیا سنت، کیا مستحب، کیا مندوب، کیا مباح،
سے کہ اللہ میاں میں نے اپنی زندگی میں جو واجب سنت مندوب مباح مستحب عمل کرنے ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے، میرے امام کو دے دے۔ پہلے بھی ہمارے پلے کیا ہے؟ پہلے بھی اگر اللہ نے ان وقت اپنے معیار پہ تولنا چاہا، کھڑا ہو جائے وہ بندہ جو کہے کہ میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں تول میری نماز کو، ٹھیک ہے نا؟ بھئی جو موسیٰ کو ڈانٹ کے کہہ سکتا ہے اے موسیٰ یہ کیا باتیں مجھ سے کر رہا ہے، دل میں بیوی کا خیال، اس کے آگے تیری میری نمازوں کی کیا وقت ہے، کیا حقیقت ہے بابا؟ تو جب اس کے پیارے کے نام کر دے گا جو ہے ہی اس کی ہویت کا مظہر، کم از کم ہم کہہ تو سکتے ہیں قیامت کے دن سلا دینا ہے دے، نہیں دینا نہ دے، کوئی ہماری ہے تیرے ولی کی ہے۔ کہ کیا یہ غلط ہے کہ صرف امام کے لیے بعض اوقات میں آپ سے کہتا ہوں مجلس میں کہ اور کوئی دعا نہ مانگے، صرف مولا کی مانگے؟ اس سے بڑا وجدان ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا عرفان ممکن ہی نہیں، اس سے بڑی آگئی تصور میں نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان الامام، اب میں کوئی ساتھ ہوں، اللہ نہ کرے میرا ہر عضو بیمار ہو جائے، دل صحیح دھڑک رہا ہو، میری زندگی میں کوئی شک ہے؟ ہر عضو 16 آنے چاق و چوبند صحیح ہو، بس دل رک جائے۔ ایمان سے تو پھر پاگل کا بچہ مجھے زندہ کہے تو کہے، کوئی صاحب شعور زندگی کی خبر نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ دل ہی ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر وہ دھڑک رہا ہے زمان متحد کا کافی۔ ان الامام بمنزلۃ القلب فی الجسد، امام کائنات میں ایسے ہوتا ہے جیسے بدن میں دل۔ بس اس کی خیر مانگے گا، اگر اس کی خیر تو ہماری خود خیر، اس کی خیریت مانگ تیری خود ہو جائے گی۔ اول وقت جب میرا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، میں نے کبھی دل کو رکا نہیں لکھا کہ میرا بی پی بڑھ رہا ہے، میں نے کبھی ایلچی روانہ نہیں کیا، میں نے کبھی پکار کے نہیں کہا، پہلے وہ جان لیتا ہے کہ یہ تکلیف اس بیچارے کو ہو گئی ہے۔ میری آنکھ میں درد دل کو پہلے پتا، میرے بازو میں تکلیف دل کو پہلے ملی۔ جہاں بھی اس مملکت بدن کے جس شہر، جس ریاست، جس محلے، جس گلی، جس کوچے کہ جس گھر میں جہاں تکلیف ہو، دل نامی سلطان کو پہلے پتا۔ رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ 1.25 گھنٹہ ہو گیا مجھے، اور بس اس سے پہلے کہ تمہارے ذہن بھی سلگ جائیں میں سمیٹ لوں اپنی بات کو، سارے معاملے اس کے حوالے کر دے، اور جس دن تجھے یہ کرنا آ گیا، خدا کی قسم تیری زندگی میں نشہ ہی کوئی اور ہوگا۔ درود پر بس
خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ہم نے اپنے ناقص مبلغ علم کے تحت سرکار کو جو سنانا تھا سنا دیا۔ یہ ان کی تعریف تو نہیں کی ہم نے، ہماری کیا مطلب کہ ہم خاکی زبان سے، محدود علم سے، بشری رسائی سے ممدوح خدا کی مدح کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بس ہم نے یہ 1.25 گھنٹہ اس ثبوت دینے میں لگا دیا ہے کہ ہم جو بھی ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں، کسی اور کے نہیں، بس اس میں ہم نے وقت ضائع کیا ہے۔ اور آپ وہ راضی ہے تم سے، یہ میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ مذہب کے وکیل ہونے کے ناطے، قوم کے خادم ہونے کے ناطے اور سرکار کے خطیب ہونے کے ناطے میں تمہیں لکھ دیتا ہوں کہ بابا تم سے راضی ہے۔ راضی نہ ہوتا تو تم سے یہ کام، نہ ان سے اشراق کرانے کا کام لیتا، نہ تم سے سننے کی ڈیوٹی لیتا۔ یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ بس یہ ہے کہ جب ہم اس کی توصیف و ثنا سے فارغ ہوتے ہیں تو حسرت بھری نگاہوں سے ایک دیکھتا ہے کہ کہیں بات کو یہی چھوڑ کے تو نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، ہر مجلس میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ نہ صرف خود یاد رکھو، جو کہ اس وقت میرے دو پڑھنے والے عزیز میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے لیے آج میں پھر وہی جملہ دوہرا دیتا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے موالیوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جب مصائب میں تمہارے رخسار بھیگ جائیں تو اللہ کو زینب کی قید کا واسطہ میرے ظہور کی دعا مانگا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت اللہ۔ یقیناً مجلس کی روحانیت بتاتی ہے کہ کرسی صدارت پہ امام تشریف فرما ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بیوی کی قید کا واسطہ دے کر میرے ظہور کی دعا مانگا کرو۔ بات یہی چل نکلی، بس یہی بیٹھے بیٹھے تصور کرو کسی جگہ کھڑی ہے علی کی بیٹی، اللہ اکبر، تمہارا بے قرار ہو جانا، تمہارا اضطراب بتاتا ہے کہ اکثریت سمجھ گئی کہ میں نے کس طرح اشارہ کیا ہے، لیکن جو نہیں سمجھے ان کے لیے ایک اور اشارہ چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کسی جگہ کھڑی ہے، جہاں بھی کھڑی ہے بڑی بے جوڑ جگہ ہے، کوئی وقت نہیں لگتا۔ کسی ایسی جگہ کھڑی ہے جہاں سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خود انصاف کرو، اس وقت جوڑ دے علی کی بیٹی ابن ریاض کا بتا کوئی نام نہیں بنتا ہوتا۔ میں نے اس کیا کوئی وقت نہیں کہ دربار ابن ریاض ہو، یہ بھی اللہ اکبر۔ خدا واحد کی قسم، ایک جملہ پڑھا تھا زندگی میں، جب کبھی اس کا تصور آتا ہے کلیجہ کٹتا ہے۔ بیوی نے اہتمام حجت کے لیے 2 جملے بولے، وقت والے شرابی نے نشے حکومت کے کہا بس، قیدی ہو کر صاحب اقتدار کی توہین کر رہی ہو تو عزت ہے میری۔
सियाबिहा, मैंने सरज़मीन मुल्तान पर बहुत दफा ये जुमला पढ़ा और आप लोग भी गवाह हैं और मिंबर की कसम कभी मैंने इसका सही तर्जुमा नहीं किया, ना ही आज करूंगा। मैं इसका यही बस तर्जुमा किया करता हूँ, क्योंकि सही तर्जुमा करूं या तुम्हारा जिगर फट जाएगा या मेरे गले पड़ जाओगे। बस मैं इसका यही तर्जुमा कर सकता हूँ। लिखा है कि उस दिन बीबी का लिबास बहुत खुशी होता है, इससे ज्यादा इशारा मैं नहीं कर सकता।
تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بحق محمد